السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچیوں، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں، 2 روزہ کانفرنس جو جامعہ ریاض العلوم خوردبینی کی طرف سے اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں منعقد ہو چکی ہے، جس میں مختلف علماء کرام کی تقاریر سے آپ حضرات مستفید ہو رہے ہیں. مجھ بندے ناچیز کو بھی دعوت دی گئی اور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا. کوئی بات نہیں، قلت و کثرت یہ معیار نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے تو یہ معیار بتایا ہے، اور ہمارے نبی نے درس اور تدریس اور پیغام اور دعوت کے لیے یہاں تک فرمایا کہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ تمہاری دعوت سے، تمہارے پیغام سے، تمہاری بات سے اگر ایک بندے کا بھی بھلا ہو گیا، ایک بندہ بھی صحیح راستے پہ آ گیا، تو کئی سرخ اونٹوں سے، کئی ہزار اونٹوں سے وہ ایک بندہ تمہارے لیے کافی ہے. مجھے پتہ ہے رات کا کافی وقت گزر چکا ہے اور آپ حضرات موسم بدلتا بھی جا رہا ہے دھیرے دھیرے سردیوں کا، لیکن اہل مجلس نے، انتظامیہ نے ماشاءاللہ اتنا حسین خوبصورت اوس جو پڑتی ہے، شبنم جو گرتی ہے، اس کو روکنے کے لیے خوبصورت پنڈال بنایا ہے اور کرسیاں بھی رکھی ہیں میری ماں بہنوں کے لیے. 2 جگہوں کا انتظام ہے، دائیں بھی بائیں بھی، مجھے بتایا گیا. الحمدللہ آپ حضرات کا آنا، یہاں بیٹھنا، انتظامیہ کا یہ تمام سب انتظام کرنا، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننا اور سن کر کے اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اللہ کو خوش کرنا. یہی مقصد ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ بار الہ دام درم قدم سخنے، جن لوگوں نے بھی اس طرح کا جلسہ منعقد کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین، اور اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں جو یہاں اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کے ساتھ، میں نے دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری بہنیں اپنے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو لے کر اوپر سر پہ گٹھریاں رکھ کر، کسی کو گود میں، کسی کو یوں ہی چلے آ رہے ہیں. ایک بھیڑ ماشاءاللہ تبارک اللہ. ظاہر اتنی رات ہو چکی ہے
ہم انسان ہیں، ہمیں بھی نیند آتی ہے، صبح کاروبار ہے، صبح بھی کام کرنا ہے۔ اہل انتظامیہ کو یہ چاہیے تھا کہ 12 بجے سے پہلے ہی اس مجلس کو ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگ سکون کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنتے۔ رات بھر مجلسوں کا انعقاد، بیٹھنا سب کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کل مختلف مریض ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی اپنی پالیسی ہے، ان کی اپنے تجربے ہیں۔ ہمارا یہ تجربہ ہندوستان کی سرزمین پر ہے، لیکن سعودی عرب کی سرزمین پر یہ تجربہ نہیں ہے۔ وہاں مشکل سے 2، 2.5، 3 گھنٹے کا محاضرہ ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ کھانا کھاتے ہیں لوگ 10:30، 11، 12 بجے تک، اور اپنے اپنے گھروں کو اپنے کاموں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح بیچارے مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو وہاں دکانیں اور دیگر کاموں میں مصروف ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال لیکن ہندوستان کی سرزمین زرخیز، آپ حضرات اسلام سے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اتنی رات تک اپنے نیندوں کی قربانیاں دے کر اللہ کے باتوں کو سننے کے لیے آپ تشریف رکھتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں سے آئے ہیں اور آپ کے پیروں کے نیچے، میری ماں و بہنوں کے پیروں کے نیچے زمین کے جو ذرات پڑے ہیں، اللہ ان ذروں سے کئی گنا، 1000 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر اور ثواب آپ کے نام اعمال میں تحریر فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ عزیزان گرامی، بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے یہ بھی خوف ہے کہ اگر میں نے تھوڑی بہت گفتگو لمبی کری تو آپ خود ہی اٹھ کے چلے جائیں گے۔ چلے تو نہیں جاؤ گے اٹھ کے؟ انشاءاللہ تبارک۔ زور سے بولیے۔ چلے تو نہیں جاؤ گے اٹھ کر کے؟ اس کے بعد سوال و جواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بہت جلد میں آپ کو چند بنیادی باتیں بتا کر کے پھر کل تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ دوستو، میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سبوں نے اہم باتیں رکھی، مختلف موضوعات کے اوپر تقریریں ہوئیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دعات کو، علماء کو اللہ تعالیٰ کروڑ نعمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی دعوت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ایک لفظ سے امت مسلمہ کی اللہ ہدایت فرمائے، اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے باتیں تو قرآن کریم کے اندر بہت ساری ہیں، لیکن میں چند ایک باتیں مختصر سے وقت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 3 باتیں نجات حاصل کرنے کے لیے، مکتی پانے کے لیے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جہنم سے دوری حاصل کرنے کے لیے۔ بچوں ذرا چپ رہو، ذرا ان بچوں کو ذرا خاموش کریں۔ 3 باتیں بہت ضروری ہیں کہ ان کی جانکاری حاصل کی جائے۔ بغیر ان 3 باتوں کی جانکاری لیے ہوئے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر آپ مال و دولت کے حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہوں، لیکن یاد رکھیے اسلام، اللہ جس سے ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے نزدیک کامیابی مال و دولت کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلڈنگیں بنا لینا نہیں ہے، خوبصورت گاڑیاں پا لینا نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی ہوتی تو فرعون بہت بڑا کامیاب کہلاتا، قارون بہت بڑا کامیاب انسان ہوتا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ آج تک وہ زمین میں اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے دھنس رہا ہے۔ اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں خچروں کے اوپر، اس کے خزانوں کی تالوں کی جو چابیاں تھیں وہ خچروں کے اوپر لادی جاتی تھی۔ یہ ایک کو ذرا کم کر دو بھائی، ایک کو اس مائک کا کم کرو تھوڑا۔ کدھر ہے مائک میں جی؟ ہاں جزاک اللہ خیر۔ صاف آواز ہونی چاہیے لوگوں کی ذہنوں میں کچھ ان کو دے سکوں۔ ایک کو سے کوئی فائدہ نہیں سوائے بھائیں آواز ہوتی ہے، اس لیے ایک کو کم رکھیں۔ کامیاب اگر ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا، کامیاب نمرود ہوتا، بادشاہ بڑے بڑے گزرے ہیں سب کامیاب ہوتے ہیں، لیکن کامیاب وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا جو معیار قرار دیا ہے نا، سورہ العصر سب کو پتہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، عصر کی قسم ہے، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔
ہر انسان گھاٹے میں. سورہ العصر یاد ہے نا؟ والعصر ان الانسان، اس کا ترجمہ سنو پہلے. سارے انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے میں. اے اللہ، سارے انسان، امریکہ بھی، جاپان بھی، چائنا بھی، بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، اللہ کہتا ہے سب خسارے میں، سب خسارے میں. دیکھو اسلام، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے. الا الذین آمنوا، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو دل سے تسلیم کیا، اللہ کو مانا، اللہ کو ایک جانا، ایک مانا، اللہ کی عبادت و بندگی کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمبر 2، انہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے، ایسے کام کیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور سماج میں، معاشرے میں سچی سچی باتوں کی لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے ایک دوسرے کو. تواصی بالحق، حق باتیں بتاتے رہے، یہ حق ہے، جھوٹ سے بچتے رہے، حق سچی سچی باتیں پھیلاتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور سماج میں جو وہی اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، اس کے اوپر صبر کیا. یہ 4 چیزیں، ایمان صحیح ہو، آپ کا عمل صحیح ہو، درست ہو، اور اس عمل کے بعد حق بات لوگوں کو بتائیں، سچی باتیں لوگوں کو بتائیں. آپ کے سماج میں، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کے گھر میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو بتائیں یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ نہیں ارے کرنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے غلط کر رہا ہے، بھرے گا، ہم کو کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی. یہ مومن کی نشانی نہیں ہے. مومن کی نشانی یہ نہیں ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی غلط ہو رہا ہے، اپنی طاقت بھر، مرد ہو یا عورت، اسے منع کرے، اسے روکے، حق بات اسے بتائے، جھوٹی باتیں نہ بتائے. اب اس میں کوئی گالی دے دیا، کسی نے جھگڑا کر لیا، کسی نے گریبان پکڑ لیا، کسی نے تکلیف پہنچائی، بڑا آیا حق کہنے والا، بڑا آیا لوگوں کو ٹوکنے والا، کہتے ہیں نا لوگ اس طرح کی باتیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، صبر رک جاتے ہیں، ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے. تو کامیابی اگر آپ چاہتے ہو تو یہ نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیا. اللہ خود کہتا ہے کامیاب انسان وہ نہیں ہے. کامیاب وہ انسان نہیں جس نے بلڈنگیں بنا لی، سب کچھ کر لیا. کامیاب انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری، متقی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہم نے خطبہ مسنونہ میں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے اقرار کرنا، ماننا، دل سے ماننا، اور عمل سے اس کا اظہار کرنا. کن چیزوں کا؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. جزاک اللہ خیر. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ارکان مطلب کھمبے ہیں. یہ جیسے شامیانے دیکھ رہے ہیں نا آپ، شامیانے 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 کھمبے لگے ہوئے ہیں. میری ماؤں بہنوں، تم بھی غور سے سنو میری باتیں، بہت اہم بنیادی باتیں ہیں یہ. ان کھمبوں کے اوپر یہ شامیانہ کھڑا ہوا ہے، یہ ٹینٹ کھڑا ہوا ہے. اسی کو ستون کہتے ہیں، کھمبا کہتے ہیں، ارکان کہتے ہیں، اسی کو رکن کہتے ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے اللہ کہاں ہے؟ جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کہاں ہے اس میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دلیل ہے اس بات کی. مبارکباد ہے علماء کرام کے لیے، مبارکباد ہو علماء کرام. الحمدللہ الحمدللہ. یہ بستی اہل الحدیث کی، یہ سامعین اہل الحدیث، بچوں کو پتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا مالک کدھر ہے، اس کا پروردگار کہاں ہے. کہاں ہے اللہ؟ 7 آسمانوں کے اوپر، عرش پر. دلیل
رب کا قرآن اللہ خود کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ کیسے ہے، کہاں وہ ہم کو، کیسے ہے، کس حالت میں، وہ ہم کو نہیں معلوم۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، پانی، ندی، نالے، ہوا، آگ، پانی، سردی، گرمی، رات، دن، ستارے، سب کچھ ہم کو، آپ کو۔ من عرف نفس عرف اللہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو جان لیا۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے ناک دی، اللہ نے کان دی۔ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اسی سے پہچانا کہ یہ کائنات، یہ سنسار، یہ سب کچھ آٹومیٹک نہیں ہوئے، خود بخود نہیں ہوئے، بلکہ ایک چارپائی، ایک قلم خود بخود نہیں بن سکتا، ایک چارپائی خود بخود، یہ کرسی جس پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، جن چٹائیوں پر خود بخود نہیں بنتی، آٹومیٹک نہیں بنتی، تو اتنا بڑا ماٹ کیسے خود بخود بن جائے گا؟ پاگل ہے کوئی اگر یہ کہے خود بخود آٹومیٹک بن گیا۔ بنانے والا ہے، وہ بنانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اپنے اللہ کو آپ پہچانتے ہیں، پہچان اپنے اللہ کو، یہ ہے اللہ۔ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ بے نیاز ہے، اسے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہمارا پالنہار، ہمیں روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، ذرے ذرے کا مالک، تلے تنا، بھوک نہیں لگتی اسے، نیند نہیں لگتی، نیند تو نیند ہے، اسے جھپکی تک نہیں آتی، اسے اونگ تک نہیں آتی۔ اسے مومن کہا جاتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو ایسی ذات کو مانتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، ہمارا اللہ پیدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جنم بھوم نہیں ہوتی، اس کی کوئی جنم بھومی، بولو زور سے بولو، پیدا ہونے والے اللہ نہیں ہوتے، پیدا ہونے والے اللہ، ہاں، تمہاری ہماری سمجھ میں اچھی طرح سے آ رہی ہے یہ بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سمجھ لو کہ انشاءاللہ تم ہی جنت کے انشاءاللہ حقدار ہو، انشاءاللہ تعالی۔ ایسے بھی کچھ سر پھریں جو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ پیدا ہوتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، مسلمانوں کا اللہ سب برابر نہیں ہے کہ تم بٹھا کے پوجو وہ بھی، کھڑا کر کے پوجو وہ بھی، سب ایک ہے۔ ہمارا اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر، مسلمانوں یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ بات، تاکہ لوگوں کو سمجھاؤ پیدا نہیں ہوا ہمارا اللہ، ہم اپنے اللہ کو بناتے نہیں ہیں، کالے پیلے رنگوں سے رنگتے نہیں ہیں اپنے اللہ کو، بنا کے کسی کی زبان باہر، کسی کی زبان اندر، کسی کی آنکھ، کسی کی کچھ، کسی کا کچھ، اپنے منمانی جیسے چاہا بنایا، پوجا، پیٹ بھر گیا، اٹھا کے اڑم گڑم چھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ یہ اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارا اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس جنم لیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کے پتی ہے، نہ کوئی پتنی ہے، نہ اس کے بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے۔ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی برابری نہیں، کوئی بھی اس کا برابر، پوری دنیا کو اس کے برابر ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ حضرت اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، جسے آپ بچوں کو ہم کو پڑھتے سناتے آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی ایسا کلمہ بتا دے، کوئی ایسی بات بتا دے، اپنی کوئی ایسی چیز سکھا دے مجھے کہ میں اس سے تجھے یاد کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ لا الہ الا اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ کو تھوڑا سا یہ چھوٹی بات لگی۔ حضرت موسیٰ
نے اس کو بہت معمولی سمجھا اور کہا اللہ یہ کلمہ تو سارے تیرے بندے کہتے ہیں، کوئی خاص، جیسے آپ کسی اپنے دوست سے ملو جو آفیسر بن گیا ہو، IPS آفیسر ہو، DSP بن گیا ہو، کمشنر بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا ہو یا کوئی منسٹر بن گیا ہو، تو آپ جب اس سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب یار کوئی ایسا خاص نمبر دے پرائیویٹ جسے تجھے لگاؤں موبائل تو جھٹ سے تو ہی اٹھائے، تیسرا بیچ میں بولو نہ آئے، ہے کہ نہیں؟ خاص نمبر دو اپنا، عام نمبر تو سارے کے سارے تمہیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی خاص تاکہ تیرے سے ڈائریکٹ بات ہو سکے۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا معلوم؟ کہا موسیٰ تم اس لا الہ الا اللہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ میری ذات کی قسم ہے اگر آسمان و زمین اور پوری دنیا پوری کائنات اللہ کے سوا، اللہ کو الگ کر کے ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترازو سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے، معمولی کلمہ نہیں ہے۔ تو اللہ جب اس کا کلمہ اتنا بھاری ہے تو اللہ کتنا عظیم ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے کائنات میں، اس سے بڑا کوئی، ہم اس اللہ کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ تو عزیزان گرامی آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان جس کو ایمان باللہ، میں نے کہا نا 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ہمارا اللہ وہ ہے۔ نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتے کئی طرح کے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک آپ سب کے لیے بطور بشارت خوشخبری میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں، کسی جگہ میں جمع ہوتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بیان کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ یہ ادھر بھی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت فرشتوں نے اپنے پروں کے درمیان آپ کو گھیرے ہوا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ کا سکون ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر۔ اور جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا، پکارنے والا کہتا ہے اے لوگو اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سمجھ میں بھائی بات؟ ہم گنہگار ہیں، سراپا گنہگار ہیں۔ عزیزو ہم کون؟ ہم سے غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہی خطائیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان گناہوں کی معافی کے لیے اس طرح کی مجلسیں ایک طرح کی دھوبی گھاٹ ہیں، جیسے دھوبی کپڑوں کو اٹھا کر کے گھاٹ پہ لے جا کے پٹک پٹک کر کپڑے دھوتا ہے، اس طرح کی جو مجلسیں یہاں گناہ صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے کندھے پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ہیں۔ کرامن کاتبین یہ 2 فرشتے جو بیٹھ کر آپ کے تمام اعمال کو لکھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے اعمال، بڑے سے بڑے اعمال۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر کلمہ پڑھنے والے کا۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو تحریر کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے اسے بھی نوٹ کیا جاتا ہے، تحریر کی جاتی ہے۔ قبر کے اندر جب آپ جاؤ گے فرشتے آتے ہیں، وہاں بھی منکر نکیر
ان کو کیا کہا جاتا؟ ہاں، وہ آئیں گے، وہ سوال کریں گے آپ سے۔ فرشتے ہیں، فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں۔ حضرت سیدنا 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں۔ کون کون؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ 4 فرشتے بڑے ہیں، اور ان چاروں میں بھی سب سے بڑے سیدنا جبریل علیہ السلام۔ ان کے اوپر بھی ایمان لانا، وشواس کرنا، یقین کرنا۔ اور نمبر 3، تمام اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتنی کتابیں اللہ نے؟ بہت ساری نازل کی، لیکن 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ توریت ختم، زبور ختم، انجیل اس میں بھی ملاوٹ ختم۔ آخری کتاب جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن مجید۔ اس کے اوپر ایمان لانا، ایمان سب کے اوپر لانا، لیکن عمل قرآن کریم کی باتوں کے اوپر کرنا۔ اور نمبر 4، تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کے اوپر ایمان لانا، وشواس کرنا، یقین کرنا کہ یہ آئے، اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، جن کے بعد اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، تو وہ شیطان ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ نبی ہو سکتا نہیں۔ اور نمبر 5، یوم آخرت پر ایمان لانا، کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زمین مٹ جائے گی، یہ پہاڑ، یہ سب ہم سب ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی پوری دنیا۔ اسے قیامت کہتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کا دن پہ ایمان لانا۔ اور نمبر 6، تقدیر کے بھلے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یاد رکھو، کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی مزدوری کر لو، لیکن جتنا بھی لکھا ہے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دے گا۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ چادر اوڑھ کر کے جا کے گھر پہ سو لے، تقدیر میں لکھا آئے گا، نہیں۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے، آپ محنت کرو گے، یہ کرو گے تو تمہیں یہ چیز ملے گی۔ میں بول رہا ہوں، میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں چپ چاپ منہ بنا کر کے کہ چلو سب لوگ سمجھ جاؤ، ساری باتیں میری سمجھ جاؤ گے، چپ چاپ ہو جاؤں میں تو سمجھ جاؤ گے۔ اما جب بولیں گے نہیں تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ میں بولوں گا، اس مائک کے ذریعے آپ کہ تک آواز پہنچے گی تو آپ سمجھ جاؤ گے، نہیں، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور پکڑا گیا، چور پکڑ کے لایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو، کیونکہ اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ سعودی عرب میں بھی چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، لیکن الحمدللہ وہاں کوئی ہتھ کٹا نہیں ملے گا آپ کو، قانون ہے، ہاں، چوری نہیں ہوتی، دکانیں کھلی رہتی ہیں، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، نماز کھلی رہتی ہے، چوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ پکڑے جائیں گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو سعودی عرب میں قانون ہے، لیکن کوئی ہتھ کٹا نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر وہی قانون بدقسمتی سے بھارت میں ہو جائے تو یہاں کوئی ہاتھ والا نظر نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ جدھر دیکھو وہی ہتھ کٹے، اور سب سے پہلے منسٹر لوگ ہتھ کٹے نظر آئیں گے، کونسلر، منسٹر، یہی سب بڑے بڑے صاحب گھوٹالے ہیں، اللہ ہی خیر کرے، بہرحال ہے کہ نہیں؟ ہتھ کٹے تو یہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں چور لایا گیا، حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہاتھ کاٹو۔ اب اس کو سنو دلیل کیا دیتا ہے، ایک سے ایک فلسفی ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین، آپ میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ تقدیر میں ہمارے لکھا تھا تو میں نے چوری کر لی؟ میری تقدیر بھی، آپ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے؟ کہنے کے لاتا ہوں ایمان۔ تو کہا جب تقدیر کے بھلے برے پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے تو آپ ہمارے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ میری تقدیر میں چوری کرنا لکھا تھا، اگر میں چوری نہ کرتا تو اللہ جھوٹا ہوتا، تو میں نے چوری کر لی،
تو میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے چوری کر لی، تو پھر آپ میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جب یہ دلیل سنی تو مسکرائے، اور آپ نے فرمایا اچھا واقعی صحیح میں تیری تقدیر میں لکھا تھا چوری کرنا، تو تو نے چوری کر لی، تو تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا تو تیرے ہاتھ کٹیں گے، اس لیے تیرے ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دے رہا ہوں۔ تو تقدیر سے کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بحث کرنے لگتے ہیں یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں، بھئی تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ جا کے کسی کنویں کے اندر گر جاؤ، پتہ چلے گا تقدیر، بتاؤ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کہے گا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ ارے بھائی تقدیر میں کنویں میں گر۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ 6 ارکان ایمان کے، تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ان تمام سب چیزوں کے اوپر یقین کرنا، ایمان رکھنا۔ اللہ تبارک و فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ تمام ایمان اللہ نے جو نازل کیا، فرشتے، قرآن، ان تمام احکام عبادات پر ایمان، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یار جنت کے لیے تو ایمان لے آئے کافی ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ یاد رکھو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو سمجھنا ہے۔ لوگ بہت زیادہ اس کی وجہ سے گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، 1.5 سال بات ختم، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہو گئی، ہمارے مقدر میں لکھ گئی، ہم نے بس ہم اس کے بعد جو بھی کرتے پھریں ہمارے لیے کافی۔ نہ، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا۔ آپ کو تقوی کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بچنا، پرہیز کرنا۔ جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بچنا، پرہیز کرنا، اور اسی سے متقی ہے پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ آپ کو میں انتہائی آسانی کے ساتھ، سہل کے ساتھ اس تقوی کے مطلب کو سمجھا دوں، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ تعالی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ، بیٹھو آرام سے انشاءاللہ تبارک۔ آپ بیمار، سپوز آپ صحت مند ہیں لیکن تھوڑی سی بیماری آئی، سردی ہوئی، زکام ہوا، موسم بدلا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ صاحب مجھے زکام ہے، سردی ہے، مجھے دوا دے دیں۔ اس نے دوا دے دی، یہ گولیاں ہیں 4-5 دن کی، آپ یہ کھانا، یہ پینا، یہ کھانا، انشاءاللہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ تم نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی پرہیز ورہیز ہے؟ اب سنو، ڈاکٹر نے کہا ہاں، یہ دوا کھاؤ گے تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آئس کریم نہیں کھانا، برف نہیں چھونا، کان کھلا نہیں رکھنا، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا، یہ پرہیز ہے۔ اگر بخار ہے تو دال اور کھچڑی کھانا، گوشت نہیں کھانا، مچھی نہیں کھانا، فلانا چیز نہیں کھانا، فلانی چیز نہیں کھانا، یہ پرہیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوا لے کے آئے، آپ نے دوائیں کھائیں، اور اب آپ کو سوچا یار یہ ڈاکٹر نے کیا منع کر دیا؟ آئس کریم والا آیا، ڈن 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 ڈنڈے بجاتے ہوئے، آئس کریم، دل میں آیا آئس کریم تو بہت اچھی ہے، آپ نے خریدا، آئس کریم کھا لیا، آپ نے ٹھنڈا پانی پیا، آپ نے برف کھا لیا، یا بچے کو کھلا دیا جو بیمار ہے اس کو کھلا دیا۔ اب آپ نے 3-4 دن گولیاں کھائیں، برف بھی کھایا، سب کچھ کھایا، گولیوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اب پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی کیسی گولی دے دی، ہمیں تو ہمارا زکام ہی نہیں صحیح ہوا، ہمارے بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی۔ تو ڈاکٹر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھیا آپ نے کیسے کھائی گولیاں؟ اب آپ نے صحیح بتا دیا، ہم نے گولی بھی کھائی، ہم نے برف بھی کھایا، ہم نے یہ بھی کھایا۔ اس نے کہا پرہیز کیا تھا تم نے؟ آپ نے کہا نہیں میں پرہیز نہیں کر پایا، میں نے نہیں کیا پرہیز۔ کہا مردود آدمی، جب تو نے پرہیز ہی نہیں کیا تو اس گولی سے کیا فائدہ؟ گولی کوئی فائدہ تھوڑی کرے۔
ارے یہ گولی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو، تب جا کر کے یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اگر گولی کھا لیے، پرہیز نہیں کیے، تو اس گولی کا کوئی فائدہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے پرہیز کرنا۔ ہر جگہ یہ قانون ہے، یہی رب کا بھی قانون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، خوشیاں آئیں گی، مسرتیں آئیں گی، خوش رہو گے، سماج میں کوئی تم کو بے عزت نہیں کرے گا، تم کو کوئی ذلیل نہیں کرے گا، دولت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی حکومت کے سرداری کرو گے، تم ہی حکمران رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی دولت مند رہو گے، تم ہی سب کے اوپر اونچے رہو گے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ بے شک بتایا، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر آپ سب سے پوچھوں میں کہ آپ سب ایمان والے ہو تو سب کہو کہ ایمان والے ہیں۔ پورا بھارت ایمان والا اپنے آپ کو، تقریباً سارے کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو ایمان والے کہیں گے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب حج کرتے ہیں، ہم سب زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سب اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب قرآن کے حافظ ہیں، ہم سب عالم ہیں، ہم سب فلاں کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم نے 1000 مسجدیں بنائی، 2 مسجدیں بنائی، سب بیان کریں گے۔ صحیح بات ہے، بالکل میں کہتا ہوں، واقعی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے روزے رکھے، آپ نے حج کیے، آپ نے زکوٰۃ کیے، آپ نے جو جو گولیاں تھیں سب استعمال کی جنت میں جانے کے لیے، ایمان کے لیے جو جو ضروری تھیں وہ سب آپ نے لے لی۔ لیکن اعلیٰ حضرت لوگ، کیا آپ نے پرہیز بھی کیا؟ حاجی صاحب ہیں، حج کرنے گئے تھے تو 1% سود لیتے تھے، اور جب حج کر کے واپس آئے تو 2% سود لینے لگے۔ ہاں، پوچھنے والے نے کہا حاجی صاحب اللہ سے ڈرو، گئے تھے تو 1% سود، توبہ نہیں کری، واپس آئے تو ڈبل لینے لگے۔ کہیں بیوقوف، حج کا خرچہ کیسے نکلے گا؟ یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے ہمارا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سنو ذرا، پرہیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس گولی لے کر کھانا ضروری ہے، اور وہاں پرہیز ضروری ہے، بغیر پرہیز کے دوا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، بلند رہو گے، یہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ لیکن اس اللہ نے یہ بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اس طرح سے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ جیسا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو جیسا پرہیز کرنے کا حق ہے، اس طرح سے حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور آپ ایمان لے آئے لیکن پرہیز ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو اپنے اس عہد اور پیمان پر قائم رہتے ہیں؟ 80% تقریباً، نہیں تو 70% مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، نماز کہتے ہیں، بڑے بڑے گھٹے ہیں، امامے تو جبریل دیکھ لیں تو شک میں آ جائیں بیچارے۔ ایسے جگے قبے اور امامے باندھتے ہیں، ہرے پٹکے، نیلے پٹکے، پیلے پٹکے، سفید پٹکے، کالے، کوئی رنگ نہیں باقی بچا ہے، کوئی رنگ، سب میں چل رہے ہیں جناب عالی۔ لیکن کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صبح سویرے یا شام کو جا کے کسی درگاہ پر، کسی چلے پر، کسی شدے پر، کسی علم پر، کسی چبوترے پر، بابا ہاں تیرے ہے بھر دو جھولی، فلانے صاحب اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیٹا دے دو، ہمارے اماں بہت بیمار ہیں، انہوں شفا دے دو ان کو، ہمیں بیٹی نہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈیگیں ٹھنکائی جاتی ہیں، مرغے بکرے ذبح ہوتے ہیں کہ نہیں ذبح؟ بولو، میں گپ تو نہیں مار رہا، بولو، خوردبین والو سمجھ رہے ہو؟
اب بتاؤ بھیا، یہ حال ہے ہمارے کلمے کا، تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی کہ ہم لتیائے اور جتیائے جائیں گے؟ یہ ہو رہا ہے۔ 70% مجرم، چند % بیچارے اپنے ایمان اور عقیدے کی بھیک مانگتے دولت بچائے ہوئے خاموشی کے ساتھ امن اور شانتی، امن ڈھونڈ رہے ہیں۔ چند %، وہ چند % کو بھی سکون سے یہ 70% نہیں رہنے دیتے۔ یہ وہابی ہے۔ کیا ہے یہ؟ وہابی ہے۔ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ وہابی ہے۔ وہابی کا نام دیتے کہ نہیں دیتے؟ آپ لوگوں کے یہاں وہابی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اسے نماز کا پتہ نہیں ہے، اسے روزے کا پتہ نہیں ہے، ایمان کے ارکان کتنے اسے پتہ نہیں ہے، وہابی کا پتہ ضرور ہے۔ بولو، وہابی خوب جانتے ہیں، ان کے مولویوں نے خود ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، دیکھنا وہابی سے دور ہی رہنا، وہابی سے بات نہیں کرنا، وہابی سے شادی نہیں کرنا، وہابی سے ہاتھ نہیں ملانا، اگر وہابی کا سایہ پڑ جائے تو غسل کرنا، واللہ بتا، غسل کرنا واجب ہے۔ وہابی کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی تو نکاح ٹوٹ گیا، یہ عجیب فلسفہ ہے۔ نماز پڑھی ادھر تو بیوی کا کیا قصور ہے، بیچاری الگ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اور آج کل عجیب و غریب مسئلہ بیوی پر مجھے یاد آیا مولانا، طلاق دیتا ہے مرد، طلاق دیتا ہے مرد اور حلالہ کرواتی ہے عورت۔ یہ الٹی گنگا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اما سزا تو اسے ملنی چاہیے نا جس نے جرم کیا، جرم تو اس نے کیا، طلاق طلاق طلاق، بڑے جوش میں، دال میں نمک تیز ہو گیا، مرچی تیز ہو گئی، خلاص بیگم گھئیں، بیگم ہوگم، وہ ساری محبت، سارے پیار، ساری خدمتیں ختم۔ ان کو آقا نعمت اپنے آپ کو بہت بڑا، یہی کمال ہے ان کا، طلاق 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 کے یہی رہ گیا ان کے بعد، اور بعد میں پچھتاتے ہیں، ہائے میں نے کیا کر دیا، دوڑ کے مولوی صاحب کوئی حل نکالو، مولوی صاحب کوئی حل نکالو، کیا ہو گیا؟ بس میں نے طلاق 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 کہہ دیا، تو حل نکالو کیسے میری بیوی واپس آئے گی؟ مولوی صاحب نے کہا اچھا واپس کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، تو پھر حلالہ کروانا پڑے گا۔ کیا کروانا پڑے گا؟ حلالہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولو، نہیں جانتے؟ اللہ کرے نہ جانو، تمہارے مطلب کی چیز ہوگی جب تمہیں پتہ چلے گا، اسی لیے میں بتا رہا ہوں۔ بہت سارے مرد کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، دیکھیے میری مائیں بہنیں بیچاریاں وہ خوف زدہ اس سے رہتی ہیں، ڈری بھی رہتی ہیں، روتی ہیں۔ اللہ کی قسم بہت ساری عورتیں ہماری مائیں بہنیں اس ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں۔ جرم کیا شوہر نے، طلاق 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 طلاق، اور سزا وہ بیچارے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یوپی کا واقعہ، طلاق ہوئی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو طلاق دے دی شوہر نے غصے میں۔ اب بعد میں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ ہوا کہ مفتی صاحب سے فتویٰ لیا، کسی مفتی صاحب سے، ہمارے یہاں بھی مفتی صاحب بھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں، مفت کے مفتی ہوتے ہیں، مفت کے فتوے تو تھوک کے بھاؤ لے لو آپ، ہاں جی، اور ذرا کچھ ہری پیلی نوٹیں دکھا دو تو پھر تو مزے ہی مزے۔ گئے، کہا حلالہ کراؤ، عورت کو آ کے بولا حلالہ کروانا، کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اب عورت کو کیا معلوم حلالہ؟ کہا حلالہ یہ ہوتا ہے اب تمہاری شادی ہمارے چھوٹے بھائی سے ہو جائے گی، یا کسی سے بھی محلے کے یا کہیں دور دراز کسی اجنبی سے ہو جائے گی، تمہیں اس کے پاس رات 2 رات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جا کر وہاں تمہیں گزارنا پڑے گا، اس کے ساتھ سونا پڑے گا۔ اب جب اتنا اس نے سنا عورت نے، کہا میں تو حلالہ نہیں کرواؤں۔ کہا پھر کون کروائے گا؟ کہا طلاق تم نے دیا ہے، تم کرواؤ، میں کیوں حلالہ کروں؟ ہمارے بہت سارے مولوی میری باتیں سن رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے نا، سارا یہ لگا ہوا،
چل رہا ہے. بہت سارے مولوی کہیں گے جو ربانی جو ہے مذاق اڑا رہا ہے شریعت کا. تمہاری بنائی ہوئی شریعت مائی فٹ میرے جوتے کی نوک پر. تم نے اسلام کو رسوا کیا ہے, بدنام کیا. مولویوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تو یہ اسلام نہیں ہے. آج ہماری ذلتیں رسوائیاں پارلیمنٹوں میں ہو رہی ہیں. جنہیں سلیقہ نہیں جامع میں اٹھانے کا, انہیں یہ ناز ہے یہ میں گدھا ہمارا ہے. غلیظ گوبر کھانے والے, نجاستوں کے اندر پلے ہوئے لوگ آج اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تمہاری وجہ سے, ان جھوٹے مولویوں کی وجہ سے. اسلام میں حلالہ حرام ہے. اسلام میں حلالہ چاہے مرد کروائے یا عورت, حرام ہے. اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جو حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں. لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اللہ کی لعنت ہوتی ہے, دھتکار ہوتی ہے, پھٹکار ہوتی ہے ان لوگوں پر جو حلالہ کرتے ہیں اور حلالہ کرواتے ہیں. ماں سمجھ میں بات آئی مسلمانوں؟ یہ نبی کا فرمان ہے. یہ ایرو گیرو لتھو خیرو جمن سبراتی افتی مفتی کا کلام نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. تو میری ماؤں بہنیں سنو ذرا غور سے. تمہارے اگر پتی پرمیشور پتی دیو کبھی جوش میں آئیں اور ایسا کر لیں تو بہرحال اہل الحدیث کے ہاں یہ چیز نہیں ہے. اہل الحدیث کے ہاں یہ چیز, سنو اہل حدیث ہو, اللہ کا شکر ادا کرو. کوئی ایک نہیں 1000 دفعہ کہے طلاق طلاق طلاق. شریعت اسلامیہ, رب کا قرآن, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اوپر صرف ایک طلاق پڑتی ہے. کتنی؟ اور وہ طلاق بھی رجعی. رجعی مطلب یعنی اسے واپس کر لے فوری طور پر, گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے اندر. جائز ہے اس کے لیے کہ بیگم سے I love you, do you love me? بیگم گھری yes I also love you. خلاص ہو گئی بات, محبت یہ حلال ہے اس کے لیے, جائز ہے. سمجھ میں بات آئی؟ حلالہ ولالہ. اسی لیے بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اللہ کی قسم ٹیلی فون کے ذریعے سے اور بہرحال سوالات خط پرچوں کے ذریعے سے کرتی, ایسا ہوا ایسا ہوا, روتی ہیں بہت ساری کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا. ہم انہیں کہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ نہیں ہوئی. تمہارے شوہر کو بولو وہ حلالہ کروائے, جائے وہ حلالہ کروائے, اپنے بھائی سے کروائے یا محلے والوں سے کروائے. تمہیں حلالے کی ضرورت, یہ حلالہ نہیں یہ حرامہ ہے. حلالہ نہیں بلکہ کیا ہے, حرامہ ہے. اور اے لوگوں سنو, ہمارے بھارت کے واسیوں, ایڈیا میڈیا جو بھی ہیں, جو بڑے اسلام کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہو, کبھی ہم فقیروں سے بھی ملو, ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تقدیر امم کیا ہے. ہم تمہیں سکھائیں گے اسلام کیا ہے, رب کا قرآن کیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. ورنہ اسلام کے نام لیوا تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو کتے بلی کے اوپر سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی طوطے شاہ ہے, کوئی کھوتے شاہ ہے, کوئی بندر شاہ ہے. پتہ ہی نہیں کہ مرنے والا قبر کے اندر اس کا حسب کیا ہے, اس کا نسب کیا ہے. اوپر سے کہتے جی ربانی سب کو برا بھلا کہتا ہے. بیوقوف, میں برا بھلا نہیں کہتا ہوں. تو نے اسلام کو ذلیل کیا ہے, رسوا کیا ہے. اسلام کے نام پر کلم کا ٹیکا تم نے شرک پھیلایا ہے اور تم نے خرافات پھیلائی. یہ اسلام نہیں ہے, یہ ایمان نہیں ہے. یاد رکھو, ایمان ٹھوس ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. تقوی سب سے بڑا یہ ہے, سب سے بڑا تقوی چوری کو چھوڑ دینا نہیں ہے. سب سے بڑا تقوی زنا کو چھوڑ دینا نہیں ہے. سنو میری بات, سب سے بڑا تقوی جھوٹ کو چھوڑ دینا نہیں ہے. سب سے بڑا تقوی چوری کو چھوڑ دینا نہیں ہے. سب سے بڑا تقوی کسی کو قتل نہ کرنا نہیں ہے. سب سے بڑا تقوی کسی کو تھپڑ مارنا نہیں. سب سے بڑا تقوی, سب سے بڑا تقوی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے. سب سے بڑا تقوی کیا ہے بولو؟ اللہ کے ساتھ کسی بھی نبی ہو, رسول ہو, پیر ہو, پیغمبر ہو, ولی ہو, شہید ہو, زمین ہو, آسمان ہو, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی عبادت میں
کسی کو پارٹنر، کسی کو ساجھیدار نہ بنایا جائے۔ یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے، یہ سب سے بڑا یہ ہے پرہیز، سب سے بڑا پرہیز، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ ہے۔ لیکن شیطان نے پانسا ہی پلٹا ہوا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے اسے وہی سب سے بڑا وہابی ہے، اسی کو وہابی کہہ کے کہتے مر گیا مردود، نہ فاتحہ بولو نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ خیر یہ الگ ڈیفینیشن ہے اس کی۔ میں بات الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو جم کے بیٹھ گئے یارو، کیا بات ہے، اب تو میں 2 گھنٹے بھی لے سکتا ہوں، چلے گا نہیں؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو خوش۔ یہ ہیں نیک لوگوں کی علامتیں۔ اور پتہ نہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ انہی کے انتظار میں بیٹھے ہو، مجھے شک لگ رہا ہے۔ نہیں، دعوتوں میں اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے، جو چھڑے رہتے ہیں وہ دعوتوں میں کھائے پلیٹ صاف کے نکل گئے، باقی کچھ لوگ نظر آتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ادھر ادھر۔ ہم پوچھتے یار چلنا نہیں ہے؟ کیا بتائیں شیخ، اندر بیگم بیٹھی ہوئی ہے، جب نکلیں گی جب نہ جائیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ محترمہ وہاں بیٹھی ہیں اور آپ یہاں زبردستی بیٹھے ہو، نہیں نا؟ الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، بولو آمین۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد اور آباد رکھے، آپ کے علاقے، آپ کی بستیوں کو اللہ سب سبزہ ہرا بھرا بنائے۔ کسی نے کہا بارش نہیں ہوتی ہے، دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، اللہم اسقنا، بولو اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ بارش نازل فرما دے مولا، اے اللہ بارش نازل فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما مولا، بارش نازل فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم گنہگار بدکار سیاہکار ہیں، لیکن چرند پرند حیوان چونٹیاں یہ سب پیاسے ہیں میرے رب، ان کے اوپر رحم فرما اور ہمیں بارش نازل فرما دے مولا۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اللہ سے مانگا کرو، جمعے میں مانگا کرو، نمازوں میں مانگا کرو۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، جب وہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، جب خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں اللہ سب سے پہلے بارش کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ پانی ہی سے اللہ نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ حَيًّا، ہم نے پانی ہی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ پانی نہ ہو تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، نہ ہم، نہ آپ، نہ پیڑ، نہ پودے، نہ چرند، نہ پرند، نہ چونٹی، نہ بلی، نہ کتے، نہ شیر، نہ چیتا، نہ کوا، نہ مرغی، نہ مرغا، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ پانی ہے تو سب ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ غرض تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو۔ سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے بولو؟ ہاں، شرک سے توبہ کر لینا، شرک سے بچنا۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک مانے ہوتے ہیں شریک، جس کو کہتے ہیں شریک۔ مائی وائف از اے مائی شریک، میری بیوی میری لائف پارٹنر ہے، پارٹنر۔ شریک کہتے ہیں جس کو؟ پارٹنر، ساجھیدار، اور آسان کر دیتا ہوں میں، ساجھیدار۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ مثلا اللہ بیٹا دیتا ہے، اللہ بیٹی دیتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا، اللہ ہی دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا۔ ٹھیک ہے، یہ صفت، یہ خوبی صرف اللہ کی ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ جس کو جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے دے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کالی رات میں کالے پہاڑ میں اگر کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، وہ اللہ وہاں سے اس کالی چونٹی کو صرف دیکھ ہی نہیں بلکہ اس کے پیروں کی جو آہٹ ہے اس آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ عقیدہ عالم الغیب والشہادہ، یہ عقیدہ کہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، یہ عقیدہ صرف اللہ کے لیے۔ لیکن یہ عقیدہ کسی نبی کے لیے رکھنا، کسی رسول کے لیے رکھنا، کسی مردے کے لیے رکھنا، کسی زندے کے لیے رکھنا، کسی پیر کے لیے رکھنا، کسی شہید کے لیے رکھنا، یہی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھ کر کے اللہ کو پکارنا، اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا علی المدد، ادھر سے کہتے ہیں یا علی، ادھر سے کہتا ہے جے بجرنگ بلی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کوئی فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے۔
تو ولی کہتا ہے، وہ بجرنگ بلی کہتا ہے، وہ غلط ہو گیا تو سچا ہو گیا۔ واہ رے واہ، شرک باللہ ہے یہ، اور شرک اتنا خطرناک گناہ ہے۔ سنو، ہم نہیں کہتے سب سے بڑا گناہ چوری سے بھی، زناکاری سے بھی، بدکاری سے بھی، قتل سے بھی، خون سے بھی، گالی سے بھی، غیبت سے بھی، سب چیز سے سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی اکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بڑے گناہوں میں جو بڑے 1 2 4 100 200 500 جو بڑے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، ناحق طور پہ کسی کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، کسی کے مال کو اٹھا لینا، اس کی اجازت کے بغیر چوری کر لینا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کے زمین جائیداد کو ہڑپ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، چغلی کھانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، کسی کو ناحق طور پر ایذا پہنچانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، مارنا یہ بھی بڑے جو گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے وہ نہ بتلاؤں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی بتائیے؟ قال الاشراک باللہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی بھی مخلوق کو، نبی کو، رسول کو، کسی کو بھی ساجیدار بنانا۔ اللہ کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے دربار میں جا کے بیٹا مانگو بیٹا مل جائے گا، بیٹی مانگو بیٹی مل جائے گی۔ اللہ کے نبی بھی غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں۔ زندہ صرف کس کی ذات ہے بولو؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ حی لا یموت ہے، جسے کبھی موت آ سکتی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور لوگوں نے تو ظالموں نے ایسے عقیدے بنائے، علماء والحفیظ زندہ ہی نہیں بلکہ وہ باقاعدے گھروں میں بھی آتے ہیں سب کے استغفر اللہ۔ یہ کفر ہے، یہ عقیدہ رکھنا، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اور یہ عقیدہ نبی کے بارے میں کیوں رکھتے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ نبی کو زندہ کرنا ان کی مجبوری ہے، ماننا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہیں اپنے مردوں کو قبروں میں زندہ کرنا ہے۔ اگر وہ یہ مان لیں کہ نبی مر گئے ہیں تو پھر وہ سارے مردے بدرجہ اولا مرے ہوئے ہیں۔ نہیں سمجھ میں بات ہے آئی نا؟ اس لیے نبی کو زندہ کرو۔ ہاں جبھی ڈیگیں بھریں گی، ان کی پیٹیں بھریں گی، مرغے کٹیں گے، بکرے کٹیں گے، قوالیاں، ناچ، بھنگڑے، طوائف ہیں گائیں گی مجرے۔ کہاں سے آئے گا سب؟ مارا ہے اسلام کا تیاں پانچا کر کے رکھا ہوا ہے نالائقوں نے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہماری بھی حالت عجیب و غریب ہے، کوئی چور پکڑا گیا، یا کوئی آدمی نوجوان کسی کے گھر میں کچھ غلط کام کر بیٹھا تو اسے دروازے سے بھی گزرے تو دروازے بند کر لیتے ہیں لوگ۔ گلی میں بھی اگر گزر آ جائے تو کہتے ہیں فلانا آ رہا دیکھنا سنبھال کے دروازہ بند رکھو۔ اس سے اتنا ڈرتے ہیں، مطلب خوف ڈرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ لیکن شرک کرنے والے کو آپ کی ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کیا مشکل ہے، بیٹا دے دو، بیٹی دے دو، شادی کر لو، بیاہ کر لو، نماز پڑھ لینے میں کیا ہے۔ ہم دعوت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مذمت، اس کی برائی بیان کی ہے شرک کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سنو پیغام اللہ کا، متقی بنو، متقی سب سے بڑا تقوی شرک کو چھوڑنا ہے۔ ایمان لے آئے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، لیکن تقوی جب تک نہیں ہوگا جنت میں جا سکتے؟ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ جنت متقیوں کے لیے، جنت کس کے لیے؟ یہ متقی ہے جو شرک سے پرہیز کرتا ہے۔ کس سے؟ شرک سے، چھوٹا سا چھوٹا شرک ہو۔ آپ کہو گے ربانی صاحب چھوٹا شرک اور بڑا شرک یہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟
یہ چھوٹا شرک کیا ہے، بڑا شرک کیا ہے؟ بڑا شرک تو بڑا شرک یہی ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارنا، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا نام لینا، یہ بڑا شرک ہے۔ اور یہ وہ شرک ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے سارے نیک اعمال سارے کے سارے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ خلاص فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ نے فرمایا انہیں ہم ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے۔ کوئی حیثیت ہمارے پاس نہ تمہارے نمازوں کی، نہ تمہارے روزوں کی، نہ تمہارے حجوں کی، نہ تمہارے گھٹوں کی، نہ تمہارے پگڑیوں کی، نہ تمہارے اماموں کی، نہ ہی حق ہو کرنے کی، نہ موٹی موٹی تسبیحاں ڈھکیلنے کی، نہ نیاز کی، نہ عرس کی، نہ میلے کی، نہ تیجے کی، نہ دوئم کی، نہ شبرات کے حلوے کی۔ کتنے لوگوں نے شبرات کے حلوے بنائے 15 شعبان کے؟ کسی نے نہیں بنائے ہیں، جانتے ہی نہیں۔ پھر میں بولتا بھی نہیں، اللہ کرے نہ جانو۔ ہاں خواہ برائی بتانے سے بھی برائی بڑھ سکتی ہے بھائی۔ کہیں گے بھائی ربانی صاحب نے شبرات کی تشریح، یہ شب برات کیا ہے؟ اب کسی نے چلتے پھرتے کان میں بھر دیے۔ الغرض تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں، شبرات کے حلوے تو بطور مثال آئے، تیجے، دوئم، سوئم ہے کہ نہیں، یہ سب میں بتا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ چھوٹا شرک اور بڑا شرک۔ تو بڑا شرک تو یہ تمام سب چیزیں ہیں کہ بھیا، لیکن چھوٹا شرک جو ہے وہ ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ کس کے لیے؟ دکھاوے کے لیے۔ نماز پڑھنے بڑے نمازی ہو گئے، کیا بات ہے بھائی، بڑے نمازی ہیں، پتہ چلا کہ پردھانی کا الیکشن لڑنا ہے، گھٹے بنا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے کوئی مرغا پھنسے۔ ہاں، تسبیح موٹی موٹی ہاتھوں میں لی ہوئی، کیوں؟ پتہ چلے بھائی کہیں کچھ لوگ بنی، دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ آپ نے مسجد بنوائی اس لیے تاکہ لوگ کہیں فلانے بہت بڑے سیٹ ہیں، انہوں نے یہ اتنی بڑی مسجد بنائی۔ آپ نے کوئی یتیم خانہ بنایا یا کہیں اتنا بھاری چندہ دے دیا اور اس پہ کہا اخبار میں آنا چاہیے، فوٹو چھپنا چاہیے، ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ حاجی صاحب نے بہت بڑا چندہ دیا، بہت بڑا ادارہ بنوایا، بہت بڑی مسجد میں، دکھاوے کے لیے۔ آپ کی نیت یہ ہے تاکہ لوگ آپ کو سیٹ کہیں، لوگ آپ کو مالدار کہیں، لوگ آپ کو بہت بڑا حاجی کہیں، بہت بڑے مالدار کہیں۔ اس لیے تو یہ اس کو کہتے ہیں ریاکاری کرنا۔ یہ ریاکاری جس عمل میں آپ کریں گے وہ عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا، دوسرے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، روزہ، جن اعمال میں ریاکاری نہیں ہے وہ تو باقی رہیں گے، لیکن جس عمل میں ریاکاری، دکھاوا ہوگا وہ عمل کیا ہوگا؟ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ لیکن جو شرک، بڑا شرک ہے، وہ تو سارے اعمال کو کیا کر دے گا؟ ایمان ہی سے تم کو باہر کر دے گا، اسلام ہی سے باہر کر دے گا۔ وہ شرک اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کبھی معاف، بغیر توبہ کے وہ کبھی معاف اللہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ بھی یا عورت یا مرد شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، مر گیا یا مر گئی، حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے اوپر حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی۔ ہاں، یہ نہ چلاؤ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، فلانا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں دامن ومن کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ چھوڑو گے نہ پکڑو گے، ننگے جھڑنگے سب کھڑے ہوں گے قبروں سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ جہنم، یہ شرک کی برائی ہے، یہ شرک کی مذمت ہے، یہ اللہ نے ڈرایا ہے اپنے بندوں کو۔ اور نبی کائنات نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ،
تمہیں بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی نہیں ہوتی، جا کے درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں، چبوتروں، تازیوں کے اوپر سجدے کرتے ہو، شرم کرو تمہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھی حضرت معاذ سے کہا تیری تکہ بوٹی کر دی جائے، تجھے جلا دیا جائے، انگار کے حوالے کر دیے جائے، تو جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ہے تقویٰ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین متقی تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جان دینا گوارا تھا، اپنے بچوں کا جان جانا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، صحابہ میں بیٹھے ہوئے، مسلم احمد کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا 2 آدمی مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں چلا گیا، ایک جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 2 آدمی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں، ایک چلا گیا ایک جہنم میں، یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا 2 آدمی تھے، سفر کر رہے تھے، پردیسی کسی گاؤں سے، بستی سے گزر ہوا، وہاں کوئی استھان تھا، بت تھا، وہاں گاؤں کے لوگ وہاں مسافر کو روکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بت کے اوپر کچھ چڑھاوا چڑھاؤ تو جانے دیں گے ورنہ ماریں گے۔ جیسے بھارت میں بہت سارے آتنکوادی سڑکوں پر، روڈوں پر ٹیکے شیکے لگا کر کے، پٹی وٹی باندھ کے، نیلے پیلے کپڑے کھڑے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جے شری رام کہو، جے شری رام، کہتے نہیں کہتے؟ نہ کہو تو مارو، قتل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، موب لنچنگ اس کو کہتے ہیں۔ بھارت میں ایسے کیسز ہو رہے ہیں نا، ہوئے۔ بہرحال حکومت نے ان کو سنبھالا، بہرحال دیر آئے درست آئے، الحمدللہ کنٹرول ہوا، ورنہ ان کی ہمتیں تو خوب بڑھ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، بولو آمین، بولو آمین۔ ہاں، ایسے ہی بدماش اس زمانے میں بھی تھے، جس طرح سے یہ دیش کو بدنام کرنے والے، دیش کے نام پر کلنک کٹی کا، دیش کو بربادی کی طرف لے جانے والے چند لوگ، حکومت کو بدنام کرنے والے چند لوگ، ہمارے دیش کو بدنام کرنے والے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے، وہ انہوں نے ایسی ایک پتھر رکھا تھا کہ اس پر چڑھاوا چڑھاؤ، اس پر کچھ چڑھاؤ۔ دونوں مسافر تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا چڑھاؤں؟ کہا نہیں چڑھاؤ گے تو مار ڈالیں گے تم کو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا مکھی چڑھا کے مار، مکھی مار کے چڑھا دو، مکھی مار کے چڑھا دو۔ ایک نے سوچا بھیا جان بچی لاکھوں پائے، مکھی چڑھانے میں کیا حرج ہے؟ مکھی ماری اور چڑھا دیا اس بت کے اوپر چڑھاوے کی طرح۔ سمجھ لو چڑھاوے کی طرح جو چڑھایا جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ گئے ہو کبھی مزار وزار پہ؟ نہیں گئے ہو؟ کبھی سمجھنے کے لیے جایا کرو کہ کہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ کے آجو باجو تو نہیں ہے نہیں کہیں اس بستی میں؟ خیر 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 خیر، اللہ سے دعا کرو، پتہ ہے مجھے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو کبھی دیکھنے کے لیے، حالانکہ جانا نہیں چاہیے، لیکن ایسے ہی دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور نہیں تو مجھ جیسے فقیر سے پوچھو، میں تو اس کا اندر ہی گھسا ہوا تھا پورا، سب سے بڑا مجاور تو میں تھا، جی سب سے بڑا مجاور تو میں تھا۔ کتنے مرغے آپ کے کتنے ہضم ہوئے مجھ سے۔ اور جناب بہرحال یہ اللہ کی دین و اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو بچایا ہے شرک سے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اپنی آل اولاد کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ انہیں شرک سے بچائے۔ چڑھاوے چڑھاتے، اس نے چڑھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا مار کر کے اس نے چڑھایا، فخلوا سبیلہ، لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ فدخل النار، نبی نے فرمایا صرف مکھی مار کے چڑھانے سے وہ جان بچائی اس نے، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ دوسرے سے کہا تیرا دوست، تیرا بھائی، تیرا ساتھی چڑھا کے گیا ہے، اب تو بھی چڑھا دے، مکھی مار کے۔ بولے نہیں میں تو نہیں چڑھاتا۔ بولے نہیں مکھی مار کے چڑھا دے۔ کہا میں تو مکھی بھی مار کے نہیں چڑھاتا، لگتا تھا وہ پکا وہابی رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں تو مکھی بھی مار کے چڑھانے والا نہیں۔ کہا پھر تو قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا قتل کر دو۔
لیکن میں مر جانا گوارا کروں گا، تمہارے اس بت پر مکھی چڑھانا گوارا۔ فَقَتَلُوهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، خون بعد زمین میں گرا، اللہ نے جنت اسے سب سے پہلے عطا فرمایا۔ یہ ہے توحید، یہ ہے تقوی۔ یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو۔ اب ایک اور مثال میں آپ تقوی کی دیتا ہوں۔ میری مائیں بہنیں آپ سب بیٹھے، ہم سب، یہ صحیح بخاری کی روایت، ایک خاتون نبی، ایک شخص نبی، ایک صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ سنو بھائیو، میں جو ہے تھوڑی دیر میں اپنی بات میں مختصر کروں گا، پھر سوال و جواب شروع ہوں گے، میں اپنی بات ختم کروں گا۔ تقوی سمجھا رہا ہوں میں، اور میرا خیال ہے اتنی مثالوں سے تقوی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آیا کہ نہیں آیا؟ ایمان ہے، قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب ہے، پرہیز نہیں ہے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ۔ ہاں، اسی لیے اللہ نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیسا حق ہے؟ کیسے تقوی؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کتنا اللہ سے ڈریں، کتنا پرہیز کریں، کتنا، کچھ تو حد بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، طاقت بھر اللہ سے ڈرو، پرہیز طاقت بھر کرو، جتنی طاقت ہے اتنی طاقت بھر پرہیز کرو، جہاں طاقت ختم وہاں اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ایک خاتون نبی کی خدمت میں پہنچی، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ پیٹ میں جو میرے بچہ ہے یہ میری بدکاری کی وجہ سے ہے، میری غلطی کی وجہ سے، میں نے زنا کیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک و صاف کر دیجئے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں یہ پیٹ لے کر کے جاؤں، میں یہ گناہ کر چکی ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں نیچی فرمائیں اور آپ نے فرمایا کہ جرم تم نے کیا ہے، اس بچے نے نہیں کیا ہے جو بچہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، جاؤ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ اللہ اللہ، اس اسلام کی سپود بیٹی کو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کس چیز نے، اگر وہ بچے کو جنم بھی دیتی، کس کو پتا تھا کیا تھا، اس نے کیا کرا کیا نہیں کرا ہے؟ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی کہ رات کی تنہائیاں ہوں یا دن کے اجالے ہوں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان اس خوف سے بند ہو جانے چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے، یہ ہے تقوی، عمل کا تقوی، یہ عملی طور پر۔ دیگر گناہوں سے بچنے کا تقوی یہ ہے، پرہیزگار بنو، ورنہ ان گناہوں کی سزا تو ملے گی، چاہے یہاں ملے چاہے مرنے کے بعد، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن میں نے بتایا سب سے بڑا گناہ، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ وہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ خاتون، کیا تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا تعلیم تھی اللہ کے نبی کی، کہ جرم کرتے ہیں نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ بچہ پیدا ہو جائے گا تب آنا۔ کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کے حاضر ہوئیں، اللہ کے نبی مجھے نیند نہیں آ رہی، چین نہیں آ رہا ہے، بے قراری ہے، یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے، جو سزا ہے اسلام کی وہ دلوائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب تک یہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک اسے میرے سامنے نہیں آنا۔ خاتون گئیں، بچے کو پالا پوسا، جلدی جلدی 5-6 مہینے میں روٹی 4 مہینے کا لفظ آتا ہے، 4 مہینے میں ہی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑا کر نبی کی خدمت میں آئیں، کہنے اللہ کے نبی اب تو یہ روٹی بھی کھانے لگا، اب تو مجھے پاک حکم دیجئے کہ میرے اوپر حد قائم کی جائے، جو جرم ہم نے کیا اس کی سزا اسلام کے اندر جو مقرر قائم کی جائے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ انہیں پتھروں سے مار کر کے انہیں ہلاک۔ اللہ اکبر، یہ تربیت تھی تقوی کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی کا
بیان ہے کہ جب ہم اسے پتھر مار رہے تھے اس کے خون کی چھینٹیں ہمارے اوپر آئیں اور کسی نے کہا کہ بدکار عورت نے اس کی چھینٹ سے ہم ناپاک ہو گئے، یا اس طرح کے کچھ جملے انہوں نے کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی۔ نبی کائنات نے کہا لوگو تم کیا سمجھتے ہو اس عورت کو؟ اس عورت نے اتنے سچے دل سے توبہ کیا ہے کہ کائنات کے رب کی قسم ہے اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے گنہگاروں پر بانٹ دیا جائے تو سارے کے سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی میرے عزیزو۔ بڑی مثالیں ہیں بہرحال۔ تو آج کے اس محاضرے لیکچر سے جو بات آپ کی سمجھ میں آئی وہ ایمان کیا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنا، پرہیزگار بننا یہ ضروری۔ ایک اور بات، آخری بات تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ شرک توحید کے ساتھ اس کی اپوزٹ ہے، رات اور دن الٹا ہے، رات کا الٹا دن، دن کا الٹا رات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کے عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں، ان میں بدعات کی آمیزش نہ ہو۔ اب آپ کہو گے یہ کون سا مسئلہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں؟ دیکھو، ایک ہے سنت، سنت مطلب طریقہ، کس کا طریقہ؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہی ہمیں نجات اور ہمیں کامیابی کے راہوں پہ لے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ہمارے لیے قابل حجت، قابل دلیل، یا وہ نمونہ یا قدوہ یا آئیڈیل ہمارے لیے کسی کا عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے جس طرح نبی کو دیکھ کر کے عمل کیا ہے، جس طرح قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھایا، عمل کیا ہے، وہی طریقہ ہمیں اپنانا ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور جو اس کے اپوزٹ ہے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کا مطلب ہوتا ہے دین کے اندر، سنو غور سے، دین کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ کرنا اس نیت سے کہ اس میں اجر و ثواب ہے، یہ خیر ہے، اس یہ بھلائی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی بڑے گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ نئی چیزیں بھی دین کے اندر۔ اب کوئی آپ سے کہے اچھا تو پھر یہ مائک میں تقریر کرنا بھی بدعت دین۔ بعض لوگ آپ کو الٹی گنگا بہاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے من سے تعریف مولوی کرتا ہے، کیا ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں؟ ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہتے۔ دین کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کرنا کس نیت سے، کیا سمجھ کر؟ بولو، ثواب سمجھ کر کرنا، خیر سمجھ کر کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر دے گا، ثواب دے گا، یہ کیا ہے؟ بولو، بدعت ہے۔ جیسے مثال کے طور محرم کا کھچڑا بنانا، تعزیہ بنانا، تیجا کرنا، قرآن خوانی کرنا، دویم کرنا، سویم کرنا، برسی کرنا، اور بولو 40واں کرنا، اور عید میلاد النبی بنانا، برتھ ڈے بنانا اپنا بھی حرام ہے یہ سب۔ ہاتھ میں کالے پیلے دھاگے باندھنا، یہ تو شرک میں آئے گا۔ اور بتاؤ، شب برات کے حلوے مانڈے جاگنا، رت جگا کرنا۔ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو جانو، کبھی برائی کو جاننا بھی ضروری ہے، کبھی اس برائی کو مٹھائی سمجھ کے کھا جاؤ۔ جانو گے نہیں تو پھر گندی چیز کو مٹھائی سمجھ کے کھا گئے تو پھر گناہ کس کا ہوگا؟ برائی اس لیے جاننا چاہیے تاکہ اس برائی سے بچا جائے۔ ایک مولوی صاحب کسی سینما ہال میں بیٹھے تھے، پہلے سینما ہال ہوتا تھا نہیں، اب تو آپ کی مٹھیوں میں سینما ہے، استغفر اللہ۔ ہاں آپ کے جیبوں میں سینما، اب تو مسجدوں کے اندر بھی سینما لے کے جاتے ہو آپ۔ اللہ سے ڈرو، اس میں بھی ڈرو۔ مولوی صاحب سینما ہال میں پکڑے گئے، کہنے لگے مولوی تو سینما ہال میں تم آئے ہو، اتنا بڑا گناہ، تمہارے پیچھے تو نماز حرام۔ کہا بیوقوف آدمی، کیسی بات کر رہا؟ کہا پھر سینما ہال میں کیوں آئے؟ کہا نالائق تو کیوں آیا؟ کہا ہم تو دیکھنے آئے۔ تو بولے میں اس لیے آیا ہوں، دیکھوں گا نہیں تو یہ برائی تجھے بتاؤں گا کیسے کہ یہ بری، تو میں اس لیے آیا۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بہرحال۔ تو
یہ بدعت کو بھی جاننا ضروری ہے، شرک کو بھی جاننا ضروری ہے، تاکہ اس سے بچا جائے، تاکہ اپنے بچوں کو اس سے بچایا جائے۔ کوئی آپ کو بیوقوف بنا کر، الو بنا کر، دین بتا کر، جیسے آج کل دین بتا کر کے لوگ چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، مسجدوں میں قرآن خوانیاں، گھروں میں قرآن خوانیاں، بچہ بیمار تو قرآن خوانی، کوئی مر گیا تو قرآن خوانی، گھر نیا بنا تو قرآن خوانی، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن خوانی اب آپ منع کرو گے تو کہیں گے اچھا تم قرآن سے منع کر رہے ہو، سمجھ گئے؟ منع کریں گے تو آپ کو کہیں گے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس طرح کے آپ کو تانے دے کے لوگوں کو بھٹکائیں گے۔ تو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے اپنے عمل کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بناؤ، بدعت سے اپنے عمل کو ناپاک نہ کرو۔ کوئی اگر کہے کہ اچھا ہی کام ہے، اگر ہم نے کر لیا تو کون سا برا کیا، تو آپ ان سے کہہ دیں اگر یہ اچھا ہی ہے تو کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پتہ نہیں تھا؟ اگر یہ عمل اچھا ہے تو کیا ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا؟ تم کو کیسے پتہ چلا یہ اچھا ہے؟ ہمارے نبی نے تو کیا نہیں، تم کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ یہ خوش ہوتا ہے، یا اس عمل پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ اسے کہیں اللہ تو کہتا ہے کہ میرے نبی، میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی کمی کمی موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو تم نئی بات کا اضافہ کر رہے ہو تو گویا تم یہ مان رہے ہو کہ یہ بھی دین میں تھا، پر یہ کمی رہ گئی تھی، یہ کمی ہم نے اس میں، ہاں سمجھے بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ دوسرا جرم ہوا۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت کہ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دین ہے اور تمہیں پتہ ہو گیا، یا اللہ کے نبی کو پتہ تھا لیکن امت کو انہوں نے بتایا ہی۔ تو سوچو یہ کتنا بڑا کفر ہو رہا ہے۔ تو بدعت۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، جو بہت بڑے محدث ہندوستان کے ہیں، بھارت کے، جن کے واسطے سے حدیثیں ہندوستان میں پھیلی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک 100 دفعہ زنا کر لینا، غور سے سنو، 100 دفعہ زنا کر لینا یہ بہتر ہے ایک بدعت کے ایجاد کرنے سے۔ کہا گیا امام کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک زناکار، اسے چوری کرنے والا زناکار، بدکار، اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ زناکار اسے ثواب سمجھ کر کے زنا نہیں کرتا، وہ جانتا ہے یہ حرام ہے، شراب پینے والا جانتا ہے یہ حرام ہے، چوری کرنا جانتا ہے، اسے توبہ وہ کر لیتا ہے آج نہیں تو کل۔ یہ جو بدعتی ہوتا ہے یہ اسے دین سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے یہ کبھی توبہ نہیں کرتا، حجت کرتا ہے، بحث کرتا ہے، لڑتا ہے۔ اس لیے یہ بڑا گناہ ہے، یہ بھی بڑے گناہ ہے۔ تو بدعت سے اپنے اعمال کو پاک و صاف کرو، شادی بیاہ ہو یا مسجدیں بنانا، مسجدوں میں یا دین میں، نماز میں، کہیں بھی اذانوں میں، جیسے اب اذان سے پہلے بہت ساری جگہوں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بہت سارے پڑھتے، کہتے جی یہ تو اچھی چیز ہے۔ ارے اچھی چیز تھی تو میرے نبی نے کیوں نہیں بتائی بھائی؟ تجھے کیسے معلوم ہوا یہ اچھی ہے؟ سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ تو یہ شرک اور بدعت، یہ دو خطرناک قسم کے کینسر ہیں جو آج 70% شرک ملوث ہیں اور 80% تو بدعت کے اندر ملوث ہیں۔ مسلمان وہ انڈیا کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں کہ پاکستان کے ہوں، ملوث ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ان کے مولویوں کو، مفتیوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام ان کے جتنے بڑے سے بڑے ہیں سب کو اللہ سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے ایمان میں تقوی، پرہیزگاری، پس سمجھے کہ نہیں سمجھے پرہیز کا مطلب؟ بولو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج کے بعد انشاءاللہ شرک کے قریب جاؤ گے؟ بدعات کے قریب جاؤ گے؟
اللہ ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے بھی، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں بدعات سے بھی، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام خطاؤں اور گناہوں سے بھی۔ اے اللہ ہم سب کے خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی کی شفاعت عطا فرما مولا، اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں سے کوثر کے پیالے عطا فرما مولا، آب کوثر عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کے جھرمٹ میں رہنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے ساتھ رہنے کی، اپنے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، ہمیں ہماری مائیں بہنیں بیٹے بیٹیاں ہمارے بچے نوجوان بوڑھے جتنے بھی بیمار اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو ضرورت مند ان کی جائز ضرورتوں کو پوری فرما دے مولا۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو غیب سے پوری فرما دے مولا۔ اے اللہ جو انتقال کر چکے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا۔ اے اللہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ نزول فرما کر کے پوری دنیا کو یہ آواز دے رہا ہے کہ بار الہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی معافی چاہنے والا جسے معاف کر دوں۔ اے اللہ ہم سب اپنے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی اندرونی تمام گناہوں سے ہم اے اللہ تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچے آل اولاد اعزا خارج دوست احباب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہمارے اساتذہ ہمارے علماء دعات ہمارے مشائخ اللہ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بار الہ ہمیں اس کا استقبال کرنے کی، اس عظیم الشان مہمان کو ویلکم کہنے کی، اس کا سواگت کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرما مولا۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی تمام خیرات اور برکات سے ہمارے دامنوں کو بھر دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہمارے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان اے اللہ سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے اندر اور ہمارے اندر جو بھی بیماریاں جو بھی مرض ہیں اے اللہ ان تمام بیماریوں اور مرضوں سے ہمیں نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی تمام بلاؤں مصیبتوں پریشانیوں دکھوں دردوں سے اے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے دلوں ہماری زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہمارے شہر ہمارے محلے ہمارے قریے ہماری بستیاں ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے مولا۔ اے اللہ امن و راحت عطا فرما مولا۔ اے اللہ جنہوں نے یہ مجلس برپا کی ہے اے اللہ جنہوں نے یہ محنت کی ہے اللہ جو حاضرین ہیں حاضرات ہیں ہمارے بھائی بہن جتنے بھی ہیں اللہ سب تیرے دربار میں اللہ دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات